السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے بے شمار مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ اس جلسے کا نام رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے خواتین اصلاح معاشرہ میں کیا کر سکتی ہیں، کیسے دنیا بدل سکتی ہیں، کیسے یہ نیک اور پرہیزگار بن کر اس دنیا کو امام بخاری، امام مسلم، علامہ ابن تیمیہ دے سکتی ہیں، آپ نے سنا۔ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر عورتیں بدلیں تو انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا۔ میں ایک دوسرے پہلو پر بھی آپ لوگوں کو کچھ بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ جس قوم کو، جس قبیلے کو، جس جماعت کو اگر نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی قبیلے کو، کسی بھی خاندان کو، اس کا تعلق اس کے ماضی سے کاٹ دو۔ جو اس کا روشن ماضی ہے اس سے اس کا تعلق کاٹ دو، خود بخود وہ قوم، وہ مذہب، اس کے ماننے والے، وہ خاندان دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عروج کیا تھا، ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ جیسے ایک مثال بیان کروں کہ آج جب جنگ آزادی کا وقت آتا ہے، 15 اگست 26 جنوری کا دن آتا ہے، تو اہل حدیث چہرہ چھپا کر گھومتے ہیں۔ یہ ایک سچائی بیان کر رہا ہوں، آپ معاشرے میں نکل کر دیکھیں باہر، وہ لوگ جن کی قربانیاں رہی ہیں لیکن شاید اہل حدیثوں کے اتنی نہیں رہی ہے، وہ سینہ تان کر علی اعلان لوگوں کے بیچ میں جا کر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ خدا کی قسم اگر اہل حدیث جان جائے نا کہ اس کے اکابرین نے کیا قربانیاں دی ہیں، تو اس ملک سے
اس ملک سے ہر وہ چیز حاصل کر لے گا جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنوں کی سیرت اور سوانح کو پشے پشت ڈال دیا. مجھے بتلاؤ کیا اس روئے زمین پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ نسب کا آیا تھا؟ کیا ان سے بھی زیادہ کسی کا خاندان بلند و بالا تھا؟ ذرا احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو. سب سے اعلیٰ نسل کا انسان. آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم فخر کرتے ہیں. ہم خان ہونے پر، چودھری ہونے پر، انصاری ہونے پر، دنیا بھر کے تمام چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور فخریہ بیان بھی کرتے ہیں. ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، ہمارا قبیلہ ایسا ہے، ہمارے لوگ ایسے ہیں. کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر نگاہ ڈالی ہے؟ اس روئے زمین پر اتنی اعلیٰ نسل کا انسان کوئی نہیں آیا. اتنا بہادر اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا. اتنا صبر کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا. اتنا خوبصورت اور حسین اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنو. مسلمانوں، تمہیں اپنے تھوڑے سے دین پر فخر ہوتا ہے. تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دبانا چاہتے ہو، اپنے پڑوسیوں کو ستانا چاہتے ہو. کبھی اپنے محبوب کی طرف دیکھ لیا کرو. اتنا طاقتور، اتنا شجاع، اتنا بہادر کہ اس روئے زمین میں اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا انسان اس روئے زمین نے نہیں دیکھا. ایک رات مدینہ پر شبخون مارا گیا. رات کے وقت دشمنوں نے حملہ کیا. پورا مدینہ ہڑبڑا کر اٹھا. اپنے گھوڑوں پر زینے کسی، گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی سرحد کی طرف جا رہے تھے تو کیا دیکھا مدینہ کی سرحد سے کائنات کا امام، آمنہ کا لال تنہ تنہا واپس آ رہا تھا. کہا اے میرے محبوب آپ کہاں گئے تھے؟ دشمنوں نے حملہ کیا تھا. کہا میرے ساتھیوں جا کر سو جاؤ، تمہاری حفاظت کے لیے محمد اکیلا ہی دشمنوں کو بھگا آیا ہے. کیا اس سے زیادہ بہادر انسان اس روئے زمین نے دیکھا ہے؟ کوئی بھی جنگ اٹھا کر دیکھو، جب تک میرا محبوب زندہ رہا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا. ہر جنگ کا سپہ سالار بن کر سب سے آگے کھڑا رہا. جنگ بدر میں جب یہ محسوس ہو گیا کہ مسلمان بخار کے مارے ہوئے ہیں، یہ ستائے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، سامنے 1000 کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کھڑا ہے، ان سے ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی. سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کو پکارنے لگے. اے پروردگار عالم، اے میرے رب العالمین، اے عرش عظیم کے مالک، میں جانتا ہوں کہ ان کمزوروں کا، ان بخاروں کے ستائے ہوئے کا، ان جوانوں سے کیا مقابلہ ہے. اللہ، یہ ان میں کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ جھکی ہوئی کمروں والے ہیں. اللہ، ان کا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ اے پروردگار عالم، اے میرے رب العالمین، میں نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تو پروردگار ہے. تو چاہ لے تو دنیا کی کایا پلٹ سکتا ہے. ان تہلک هذه العصابہ لم توبت بعدا. اے پروردگار عالم، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت مار دی گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والے پیدا نہیں ہوں گے اس روئے زمین پر. اللہ، تو اس چھوٹی سی جماعت کی حفاظت کر لے. اتنا رویا سجدے میں سر رکھ کر کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا اے فراست، اے میرے محبوب، اپنے سر کو اٹھا لیجئے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا.
کائنات کے امام نے سجدے سے سر اٹھایا، جب آسمان کی طرف نگاہ پڑی تو مسکرانے لگے، کہا صدیق ھذا جبرائیل، جاؤ اور جا کر بدر کے مسلمانوں کو یہ کہہ دو کہ آج مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے زمین پر فرشتوں کو نازل کر دیا۔ میرے محبوب کا عالم یہ تھا۔ بتاؤ مجھے، کبھی میرے محبوب نے بھی اپنے پڑوسیوں کو ستایا، اپنے دوستوں کو ستایا، اپنے باپ کو تکلیف دی، اپنی ماں کو برا بھلا کہا؟ جوانوں، تم سے خطاب ہے کہ تم نے آج اپنے باپا کو رلایا ہے، معاشرہ تم نے خراب کیا ہے، معاشرہ تم سے بنتا ہے۔ کبھی ایک بار اپنے محبوب کی سیرت کی طرف دیکھا، کبھی پڑھا، کبھی زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ اے مسلمانوں، تم دین کا ایسے مذاق اڑاتے ہو، آج تم کہتے ہو تم ذلیل و خوار ہو، خدا کی قسم ایک بار اپنی زندگی کو ایسے گزار کر دکھاؤ جیسے صحابہ کرام نے گزارا تھا، جیسے تابعین اعظام نے گزارا تھا، جیسے سلف صالحین نے گزارا تھا۔ ایک بار یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جس سے کائنات کے امام نے روکا ہے۔ ایک بار گناہ نہ کرنے کا عہد کر لو، دنیا کی تمام قومیں تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے۔ پہلی بات، ایک سول کوڈ میں آنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آج مسلمان ایک سول کوڈ میں نہیں ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کچھ لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، کچھ لوگوں نے داڑھیوں کو چھلا رکھا ہے۔ نوجوان یہ سوچتا ہے میں بڑا حسین اور جمیل لگوں گا اگر میں نے اپنی داڑھی کو چھلا لیا۔ جوان تو ٹھیک ہے، بوڑھوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی داڑھی کٹا لی، چھلا لی تو میں خوبصورت لگوں گا۔ کیا گھر کی عورتوں نے روکا ہے کہ داڑھیاں نہ رکھو؟ حسین ہو جاتے ہو۔ اے مسلمانوں سنو، حسن کی بات آئی ہے تو سن لو۔ میرے محبوب سے زیادہ حسین اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے محبوب کے حسن کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَ عَيْنِي أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ میرے محبوب، آپ کو جب پیدا کیا گیا تو ایسا لگا کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے، اپنے رب سے کہہ رہے تھے پروردگار عالم مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا اور تیرا رب تجھ کو بناتا چلا گیا۔ حسن کا یہ عالم تھا، حسن کا یہ عالم تھا۔ اتنے حسین تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں ریگستان عرب پر، عرب کی سرزمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی رانائی میں، اس کی زیبائی میں اپنے آپ کو گم پانے لگا، میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پانے لگا۔ بے ساختہ میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ میں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، دیکھا تو مسجد نبوی کے صحن میں آمنہ کا لال سرخ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ نگاہ پڑی اس ماہ تمام پر، اس کے چہرے کو دیکھا، پھر جب آنکھ پلٹی آسمان کے چاند کو دیکھا تو بے ساختہ یہ الفاظ زبان سے نکل پڑے کہ اے میرے محبوب، اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا۔ ایسا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا مزد ظہورو وما عطینا بمثلہ ولقد عطا فعجزنا عن نظرائہ، کہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جب یہ آمنہ کے یہاں پیدا ہوئے تو دنیا کی ماں نے کہہ دیا کہ اب اتنا خوبصورت اس روئے زمین پر جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اتنا خوبصورت چہرہ۔ مجھے بتلاؤ، کیا میرے محبوب نے کبھی داڑھی کٹائی تھی؟ کیا میرے محبوب نے کبھی داڑھی چھلائی تھی؟ برا نہیں ماننا مسلمانوں، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، شاید تکلیف ہو کہ مولوی کیسی بات کہہ کے جا رہا۔ مجھے بتلاؤ کہ کیا ایک حدیث چاہتا ہوں، صرف کہیں پڑھے ہو تو مجھے بتلاؤ
کہ کیا صدیق اکبر نے داڑھی کو کٹایا یا چھلایا؟ عمر فاروق نے چھلایا، عثمان غنی نے بھی کٹایا، کبھی علی کرار نے کٹایا، کبھی طلحہ نے، کبھی زبیر نے، کبھی سعد بن ابی وقاص نے، کبھی ابو عبیدہ بن جراح نے، کسی نے کبھی کٹایا ہے؟ ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے حج کے زمانے میں سر کو چھلایا تھا اور داڑھی کو ایک مٹھ کے نیچے کٹایا تھا۔ اگر صحابہ تواتر سے یہ کرتے تو اس کا ذکر احادیث میں موجود ہوتا۔ آپ نے جوان ہوتے ہی سنت کو مولنا شروع کر دیا، سنت کو اپنے چہروں سے ہٹانا شروع کر دیا، اور وہیں سے ضلالت اور گمراہی شروع ہوئی، معاشرے کی بربادی وہیں سے شروع ہوئی۔ آپ اپنے آپ کو حسین سمجھتے ہو، مسلمانوں بن ٹھن کر چوراہوں پر نکلتے ہو، جا کر یہ انتظار کرتے ہو کہ کسی کی بہن اور بیٹی جب گزرے گی تو ہمیں دیکھ کر شاید نظر ہماری طرف اٹھا لے، ہم اس کے ساتھ بات کر کے کسی گناہ کی پلاننگ کر لیں۔ مسلمانوں، تمہاری خوبصورتی، تم ایسی خوبصورتی لے کر اتنا ناز کرتے ہو، یہ خوبصورتی میرے جوتے کی نوک پر، تمہیں خوبصورتی دیکھنے کا شوق ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ لڑکیاں کیسے انتظار کرتی ہیں، تو جاؤ مکہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ مصعب ابن عمیر جب مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا، گزر جاتا تھا، اس کے بعد کوئی گزرتا تھا تو گزرنے والا یہ بتا دیتا تھا کہ مصعب ابن عمیر یہاں سے گزرا ہے۔ جس کے انتظار میں مکہ کے چوراہے پر مکہ کی حسینائیں انتظار کیا کرتی تھی کہ مصعب ابن عمیر یہاں سے گزرے گا اور ہم اس کی جھلک کو دیکھ لیں گے۔ معاشرے کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اپنے آپ کو حسین کہتے ہو اور شرم بھی نہیں آتی۔ یہی مصعب ابن عمیر جب اسلام قبول کیے، صحابہ کرام دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا تھا کہ وہ مصعب ابن عمیر جس کا کرتا یمن سے آتا تھا، جس کی جوتیاں یمامہ سے آیا کرتی تھی، آج پھٹے ہوئے لباس میں گھوم رہا ہے، اللہ کا دین پھیلا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ کے دین میں لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے مسلمان تو بنو، پوری دنیا کیسے سرنگو ہوگی وہ دیکھنا۔ پوری دنیا جھک کر سجدہ کرے گی تمہارے سامنے۔ آج بھی تم دیکھ لو، تم کہتے ہو کہ کافروں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے، کافروں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، یہودی ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ مسلمانوں، تم نے خود اپنے آپ کو ضائع کر رکھا ہے۔ مجھے بتلاؤ، تمہارا مقابلہ ایسی قوم سے ہے جو پتھر پوجتی ہے، اس کے بعد بھی تم ذلیل و خوار ہو۔ ایسی قوم سے ہے کہ اگر یقین مانو تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے پیروں کو چھونے کے لیے وہ جھک جاتے ہیں۔ میرا ایک ساتھی ہے، کاروباری ساتھی، ٹھاکر گیان سنگھ اس کا نام ہے، RSS کا پکا کٹر آدمی۔ میں اس کی ڈی پی دکھلاؤں، اس کی ڈی پی پر بھی RSS کا بڑا پوسٹر لگا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، اس نے پوچھا کہ میرے بھائی داڑھی کیوں رکھ لیے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی کا حکم اس لیے میں نے داڑھی رکھ لیا۔ آج اس کی داڑھی میرے برابر ہے، وہ کافر ہے، داڑھی میرے برابر ہے۔ میں ٹوپی لگانے لگا، گول ٹوپی، جلد سے شروع کیا ہوں ابھی چند دنوں سے ہمیشہ لگانے کے لیے۔ اس نے ٹوپی دیکھا، کہا مجھے عادت نہیں ہے ٹوپی میں آپ کو دیکھنے کی، لیکن انشاءاللہ عادت ڈال لوں گا۔ مسلمان ہے، ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا کافر ہے، اس نے کہا انشاءاللہ عادت ڈال لوں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ جب مسلمان اپنے آپ پر آ جائے، جب مسلمان یہ عہد کر لے کہ آج سے انشاءاللہ یہ نگاہیں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، جب مسلمانوں کا جوان ابو المرصد الغنوی بن جائے گا تو یاد رکھو مکہ کے کافر جھک کر سلام کریں گے۔ ابو المرصد الغنوی کا تعلق مکہ کی ایک عورت عناق نامی عورت سے تھا، بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی، تعلقات تھے اس کے ساتھ میں۔ ابو المرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر لیا، مسلمان ہو گئے، لوٹ کر مکہ چلے آئے، عناق آئے، اس نے کہا ابو المرصد میں نے کیا سنا ہے؟ کہا عناق سن، تو یہاں سے چلی جا، اگر میں نے آنکھ اٹھا کر تجھ کو دیکھ لیا تو
تو یہ میرے آنکھوں کی توہین ہوگی، اور اگر ابو المرثد الغنوی نے تجھے ہاتھ لگا دیا تو یہ میرے نبی کی توہین ہوگی، کیونکہ میں اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مسلمان ہو، معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کب وہ جذبہ آئے گا؟ کب وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ جہاں سے بھی یہ فون آتا ہے کہ مولانا جلسے کے لیے آنا ہے، ہر آدمی یہی کہتا ہے مولانا نوجوانوں میں بڑا بگاڑ ہے، کچھ نوجوانوں کے اوپر بول دینا، کچھ معاشرہ سدھارنے کے لیے بول دینا۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے معاشرہ سدھارنا ہے، لیکن معاشرہ سدھارے گا کون؟ ہم اپنے آپ کو بدلنے کو کیوں نہیں تیار ہیں؟ ہمارا بوڑھا اپنے آپ کو بدلنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ وہ اپنے بچے کی تربیت کرنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ وہ اپنے بچے کو فجر کی نماز میں اٹھانے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جن ماؤں کو اماں خدیجہ کہا گیا تھا، جن ماؤں کو اماں عائشہ کہا گیا تھا، جن ماؤں کو خنسہ کہا گیا تھا، جن ماؤں کو خویلہ کہا گیا تھا؟ کہاں ہیں وہ مائیں؟ کیوں نہیں تربیت ہے اپنے بچوں کی؟ ہمیں خود فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جب ہمارا بچہ فجر کے لیے نہ اٹھے، ہم اسے زبردستی اٹھائیں، اسے نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئیں، مائیں اپنے بچیوں کی تربیت کریں، تب معاشرہ بدلے گا۔ لیکن آج ہمارا ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ تقریریں سن رہے ہیں، ہم عالم آ کر سنا رہے ہیں، ہم سن کر اپنے گھر، آپ سن کر اپنے گھر، ہم سنا دیے چلے گئے، آپ سن لیے چلے گئے، آپ بھی بے عمل، ہم بھی بے عمل۔ کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ بدلنا پڑے گا۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے بڑی مصیبتیں راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اگر امام احمد ابن حنبل نے کہہ دیا ہوتا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے، تو سارا معاملہ حل ہو جاتا، کوڑے نہیں کھانے پڑتے۔ لیکن وہ مرد مجاہد کھڑا رہا، پوری قوم سے لڑتا رہا، وہ وقت کے بادشاہ سے لڑتا رہا کہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ معاشرہ بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیویوں کو سدھارنا پڑے گا، خود کو سدھارنا پڑے گا، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، تب معاشرہ سدھرے گا۔ جب فجر کی اذان ہوگی، آنکھ کھلتی ہے، شیطان بہکاتا ہے، رات دیر سے آئے تھے، تھوڑی دیر سو لیتے ہیں، اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں، 5 منٹ کے بعد اٹھ جائیں گے، پھر سو جاتے ہیں، اور پھر آنکھ جب کھلتی ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے پہلے خود سدھرنا پڑے گا۔ کائنات کا امام معاشرے کو بدلنے چلا تھا، اور اس نے معاشرے کو ایسا بدلا کہ دنیا کے تمام مورخین نے یہ لکھ دیا کہ ایسا انسان اس روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مسلمان مورخین کی بات نہیں کرتا، سیرت نگاروں کی، غیر مسلموں کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایسی تبدیلی نہ ان سے پہلے کبھی آئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی آئے گی۔ غیر مسلموں نے لکھا کہ اگر دنیا کے نظام کو سدھارنا چاہتے ہو تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نافذ کر دو۔ جیسے شیخ نے بتلایا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس سونا ہے، اور ہم لوہے کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج نہ ہمارا بزرگ پڑھ کر اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہے، نہ ہمارے جوان اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بے دینی، دین سے دوری۔ آج پورا معاشرہ پریشان ہے۔ آپ اٹھا کر رپورٹ دیکھ لو مہاراشٹر حکومت کی کہ کتنی مسلم بچیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کیا۔ ہمارے گھر کی بیٹی نہیں بھاگی اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ جن کے گھر کی بیٹیاں بھاگ گئی ہیں ان باپوں سے جا کر پوچھو کہ ان کا کیا عالم ہے۔ چوکی کے اندر کھڑے ہو کر آنسو نہیں کھلتے ان بوڑھے باپوں کے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں اس کے ذمہ دار۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچ لیا کہ بس ہم نوکری کریں گے، ہم یہی کام کریں گے، ہم نے پڑھائی کرنی چھوڑ دی۔ ایک لڑکی ٹیچر بنی، ڈاکٹر بنی، انجینئر بنی، اس کے مد مقابل کا لڑکا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن ہمارا جوان
موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اچھے سے بال کو سنوار کر باپ سے پیسہ لے کر یہ بازار گناہ کی طرف نکل جاتا ہے. اسے تعلیم کا کچھ بھی حصہ معلوم نہیں ہوتا. آخر ایسا کیوں؟ معاشرے کو سدھارنے کے لیے بزرگوں کو آگے آنا پڑے گا. وہ اپنے بچوں کو سدھارے, ان کی تربیت کرے, تب جا کر معاشرہ سدھرے گا. آپ یہ سمجھ لو کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جاتے تھے, اعلان حق بلند کرتے تھے, کلمہ حق بلند کرتے تھے, لوگوں سے کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہا تھا کہ اے لوگوں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوری دنیا, پورے مکہ کے لوگوں نے کیا کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں, جو بات کہیں گے ہم اسے مان لیں گے. جیسے ہی اسلام کی دعوت دی سب چھٹ کے نکل گئے. مکہ میں مارے گئے, گالیاں کھائی, برا بھلا کہا گیا, اتنا مارا کہ کبھی کبھار مکہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے, اتنا ستاتے تھے. نماز کی حالت میں اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دیتے تھے, نماز کی حالت میں گلوئے اتار پہ فنڈا ڈال کر کھینچا کرتے تھے. قریب ہوتا تھا کہ آنکھ باہر کی طرف ابل پڑے گی. کیا نئی سزائیں دی گئی. مکہ کی گلیوں میں جاتے, لوگوں کو دین سمجھاتے, مار کھاتے اور پھر اپنے گھر آتے. اور اماں ختیجہ اپنے دوپٹوں کو پھاڑ کر کائنات کے امام کے زخموں پر رکھا کرتی تھی, قدمہائے مبارکہ پر لگی ہوئی چوٹوں کو صاف کیا کرتی تھی. یہ وہ عورت ہیں جن کو اماں ختیجہ کہا گیا, جن کو عرش سے سلام آیا تھا, اور پوری دنیا کی عورتوں کو یہ سبق دیا گیا تھا کہ اے میری ماں, میری بہنوں سنو, جب شوہر کہیں سے تھک کر آئے تو اس کی خدمت کیا کرو. یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے, یہ تمہیں بتلا رہی ہے کہ اپنے شوہر کی کیسے خدمت کی جائے, اپنے شوہر کو کیسے ہمت دی جائے, اپنے شوہر کو کیسے مضبوط کیا جائے, اپنے شوہر کو کسی چیز کے لیے کیسے کھڑا کیا جائے. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, اور تم کامیاب بیوی تب بن سکتی ہو جب اپنے شوہر کو تم سب سے بلند مقام پر لے جا کر پہنچا دو. اماں ختیجہ نے ہر چیز کی, جب جبرائیل آئے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی اور یہ بتلایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. اور جب مار کھا کر آتے تھے تو کیا کہتی تھی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اے میرے محبوب آپ گھبراؤ نہیں, وہ دن آنے والا ہے جب آپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. آپ گھبرانا نہیں, وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ آپ کو سر بلند کر دے گا. ایسی بیویاں ہونی چاہیے. آج ہمارا عالم کیا ہے, آج ہماری عورتوں کا عالم کیا ہے. میری ماں برا نہ ماننا, اگر مسجد میں کوئی مہمان آ جائے, شوہر گھر جا کر کہے کہ میں آیا ہوں کچھ کھانا چاہیے, اس پر چڑھ بیٹھتی ہے. اگر زبان صحیح رہی تو یہ کہیں گی میرے کمر میں درد اتنی زیادہ ہے, میرے ہاتھ میں درد اتنا زیادہ ہے, تم کو مہمان کا کھانا چاہیے. اور اگر زبان بری رہی تو یہاں تک الفاظ نکلتے ہیں تمہارے باپ آ کر بنائیں گے. مہمان کے کھانے کا انتظام نہیں. میری ماں سمجھو معاشرہ کیسے سدھرے گا, تمہیں دیکھ کر تمہارے بچے سدھریں گے. سنو, ایک مہمان آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مہمان آئے. ایک کو اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے گئے, ایک کو کسی صحابی کے گھر بھیج دیا. صحابی لے کر گھر پہنچ گئے, ان کی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا کوئی بات نہیں, کھانا ہے, اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے, میں بچوں کو سلا دیتی ہوں, تم مہمان کو کھلا دو. وہ بچوں کو سلا دی. جب مہمان کے پاس جانے لگے تو کہا دیکھو عرب کا دستور ہے کہ مہمان تب تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک میزبان ساتھ میں بیٹھ کر کھائے نہیں. میں چراغ کی بتی کو ہاتھ لگا کر کچھ درست کرنے کے بہانے اس کو گل کر دوں گی, تم مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا,
تم بھی اشارہ کرنا، ایسے ایکٹنگ کرنا کہ تم بھی کھانا کھا رہے ہو اور مہمان کو لگے گا تم کھا رہے ہو اور مہمان کھا لے گا۔ یہ ایسے ہی کر گئے۔ کرنے کے بعد جب فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا وہ کہاں ہے جنہوں نے کل ایک مہمان کی مہمان نوازی کی تھی؟ وہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول میرے پاس جو تھا میں نے سب پیش کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے۔ کہا گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ تمہارا اور تمہاری بیوی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبرائیل کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا۔ کہا جا کر کہہ دو کہ تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس کام سے اللہ رب العالمین عرش پر مسکرا رہا تھا۔ جب میری ماؤں کو یہ ہنر آ جائے گا، جب میری ماؤں کو یہ طریقہ آ جائے گا، تب وہ اپنے بچوں کو بتلا پائیں گی کہ مہمانوں کی عزت کیسے کی جاتی، مہمانوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، مہمانوں کو کیسے کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہنر آنا چاہیے، کیونکہ آگے تمہاری اولاد وہی کام کرے گی جو تم نے سکھایا ہے۔ اگر تم نے اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کے سامنے برا بھلا کہا تو وہ بچیاں اپنے شوہروں کو برا بھلا کہیں گی۔ اس لیے اللہ کے لیے سیرت کو پڑھو اور دیکھو کہ تم سے پہلے صحابیات نے کیا کیا ہے، کیسے عمل کر کے دنیا کو یہ بتلایا ہے کہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ عورت اگر اپنے آپ پر آ جائے تو پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ جیسے شیخ محترم نے بتلایا کہ ایک عورت جس کا بھائی مر گیا دور جاہلیت میں تھی، ایسا اشعار لکھا کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، لیکن وہی خاتون جب مذہب اسلام قبول کر لیتی ہے اور مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھتی ہے بیٹا شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کہتی ہے بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے؟ کوئی نوحہ نہیں، کوئی چلو پکار نہیں، کوئی ماتم نہیں، صرف یہ پوچھتی ہے بتا دو میرا محبوب کیسا ہے۔ جب اپنی بچیوں کو یہ بتلاؤ گے کہ تمہارا دین یہ ہے، وہ بچیاں کسی کے ساتھ جاتے ہوئے سوچیں گی کہ اگر بھائی قربان ہو سکتا ہے، باپ شہید ہو سکتا ہے، بیٹا شہید ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ دین نہیں چھوڑنا ہے، تو بھلا میں تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے دین کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ کیسے چلی جاؤں؟ یہ بتلانا ہوگا اپنی بچیوں کو۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے گھر میں اگر موت ہو جاتی ہے، ہماری عورتیں چیخو پکار کرتے ہوئی گلی سے گزرتی ہیں، اتنی زور سے آواز آتی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا انسان سن لیتا۔ کیوں؟ ہم نے کیوں نہیں اپنی بچیوں کو تربیت دی کہ نوحہ مذہب اسلام میں حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے اس پر رویا جا سکتا ہے، غم کیا جا سکتا ہے، لیکن نوحہ کرنا، زور زور سے چلا کر رونا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں۔ اماں صفیہ نے یہ کر کے دکھلایا۔ جب ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، جب ان کا مسئلہ کر دیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، جب پیٹ کو چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا، دوڑتی ہوئی صفیہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہا کہ اے میرے بھتیجے میرے بھائی کو ایک جھلک دیکھ لینے دے۔ کہا پھوپھی رک جاؤ، تم نہ جاؤ اس طرف کیونکہ لاش کی حالت بڑی خراب ہے۔ کہا اے میرے بھتیجے تو میرا بھتیجا ہی نہیں میرا آقا بھی ہے، اگر تو حکم دے رہا ہے تو تیری پھوپھی کبھی اس طرف نہیں جائے گی، لیکن تیری پھوپھی ہوں وہ میرا بھائی ہے، ایک نظر دیکھ لینے دے۔ کہا پھوپھی دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کہا دیکھ تو لینے دے۔ کہا دشمنوں نے یہ حال کیا ہے کہ ناک کاٹ دی، کان کو کاٹ دیا، کلیجہ نکال لیا ہے سینے میں سے، کیا دیکھو گی پھوپھی؟ کہا میرے بھتیجے دنیا کی تمام عورتیں اپنے شہیدوں کو لے کر آئیں گی، جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچیں گی تو ان کے ہاتھ میں اپنے بھائیوں کی گردنیں ہوں گی، اور جب میں پہنچوں گی تو سر اٹھا کر آؤں گی۔ اللہ سب کے بھائیوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھی تیری راہ میں، میرا بھائی اپنے ناک کان اپنا کلیجہ کٹا کر تیرے پاس آیا ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر یہ کہلوا دیا، شہید الشہداء عن الحمزہ، قیامت تک جتنے لوگ شہید کیے جائیں گے سب کا سردار حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو جب عورتیں اپنے آپ پر آ جائیں، عورتیں کسی چیز کو بنانے پر آ جائیں تو اس کو ایسا بناتی ہیں کہ وہ تاریخ بن جاتی ہے، اور جب بگاڑنے پر آئے تو ایسے بگاڑتی ہیں کہ کم سے کم 8 لاکھ بچیاں غیر مسلمانوں سے نکاح کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ جوان، ہمارا اپنا جوان اتنا بے راہ رو کیوں ہے کہ معاشرہ اس سے گھبراتا ہے؟ آج ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا شوہر ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا۔ سارا معاشرہ وہی، ہر گھر کا شخص اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے، لیکن ایک بیٹی کا باپ ایک اچھا شوہر نہیں پا رہا اپنی بیٹی کے لیے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری خطائیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے گناہوں کو بہت حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی تھے، اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن میں بات موضوع سے متعلق ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، جوانوں کے تعلق سے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا بازار سے جا کر کچھ خرید لاؤ۔ جا رہے تھے، راستے میں تھے کہ ایک جگہ پہنچے، فجاءت الریح، ہوا چلی، ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، پردہ اڑ گیا، اندر ایک عورت غسل کر رہی تھی برہنہ حالت میں۔ انہوں نے اس کو دیکھ لیا، کچھ دیر کھڑے رہے۔ جب ہوش آیا تو کپکپی تاری ہو گئی بدن میں۔ بازار سے سودا لانا چھوڑو، وہ پہاڑوں کی طرف جا کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو ثعلبہ کہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے، ڈھونڈتے رہے، چرواہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ایک جوان ایسا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں، وہ پہاڑ پر بیٹھا ہوا ہے اوپر، ہم وہ شام کو اترتا ہے، ہم اس کو ایک گلاس دودھ دے دیتے، وہ پی لیتا ہے، پھر جا کر وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، کہے ثعلبہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا، آپ کہاں ہیں؟ کہا ہے عمر ابن خطاب ایسا نہ کہیے، میں نہیں جا سکتا، میں نے ایک عظیم غلطی کی ہے، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کیا دیکھا تھا؟ صرف ایک بار کسی عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمارا جوان پوری رات ننگی فلمیں دیکھتا ہے، فجر کے وقت سوتا ہے، فجر کی نماز غائب کر دیتا ہے۔ ہمارا جوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں نہیں تھکتی ہیں، اس کی نگاہیں نہیں تھکتی ہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے۔ ہمارا مسلمان، ہمارا جوان ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر مائیں اور بہنیں پردہ کرنے لگتی ہیں، چھپ جاتی ہیں کہ نگاہ دیکھو، ایسی ہوس کی نگاہ ہے کہ نگاہوں سے ہی زنا کر بیٹھے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کو خبر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبلے پتلے ہو گئے تھے، بڑے کمزور ہو گئے تھے، کئی دن سے کھانا نہیں کھائے تھے، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھنے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے سر کو آپ ہاتھ نہ لگائیے، میں نے گناہ کیا ہے، میں عظیم گناہ کر بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سر کو نہ چھوئیے۔ انہوں نے کہا اے ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے اس گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو معاف کر دے میرا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ کو بخش دیا ہے، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے بدن میں چونٹیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت آ گیا ہے تمہاری موت کا۔ ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب جنازہ جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں ایسے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول لوگ تو بہت تھوڑے ہیں، آپ انگلیوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر ابن خطاب، ثعلبہ کی جنازے میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد آئی ہے کہ کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے مجھے۔
जवान का तौबा ऐसा होना चाहिए, जवान ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार गुनाह हो जाए, उससे गलती हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो उसे अपने गुनाहों पर नादिम होना चाहिए, उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ऐसी तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर अपने फरिश्तों को जमा करके कहे, वो देखो रूए जमीन पर वो जवान तौबा कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करता है। जवान की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि जवानी में इंसान के अंदर गुनाह करने का जो गुनाह की जो ताकत होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती है। वो गुनाह करने का हरीस भी होता है, वो गुनाह कर भी बैठता है, उसमें ताकत भी ज्यादा होती है, कुव्वत भी ज्यादा होती है, उसे हसीन और जमील लड़कियां बुलाती भी हैं। इसीलिए अहादीस में जहां भी जिक्र आया, यह जिक्र आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी उम्र का हिसाब तो लेगा, जवानी का हिसाब अलग से लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के नीचे, अर्श के साए के नीचे फला फला को लाएगा, उसमें जवान को भी लेकर आएगा। कौन सा जवान? जिसे कोई औरत, इज्जतदार औरत, मर्तबे वाली औरत, हसीन और जमील खूबसूरत औरत उसे गुनाह के लिए बुलाए और वो कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। आज हमारे जवानों का आलम क्या है जानते हो? वो मौका तलाश करते हैं कि कहां मौका मिले और हम गुनाह कर बैठे। माशरा कैसे सुधरेगा मुसलमान? माशरे को सुधारने के लिए जवानों की तरबियत जरूरी है, और जवानों की तरबियत करने के लिए बूढ़ों की तरबियत जरूरी है। आज हमारा बूढ़ा ये कहता है मेरे बच्चे की उम्र ही क्या है, अभी तो 16 साल का है, अभी तो 18 साल का है, अभी 20 साल हुआ है, जब शादी के लिए अभी 25 साल की उम्र है, शादी कैसे कर दूं? मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों सुनो, ये उस कौम के नौजवान हैं जिन्होंने 16, 17, 18 साल की उम्र में सिपह सालारी कबूल की है, जिन्होंने 17, 18 साल की उम्र में फौज के सिपह सालार बनकर दुनिया के कई मुल्कों में जाकर मुल्क को फतेह किया है। यह उस कौम के नौजवान हैं जो 22 साल की उम्र में अब्दुल्लाह इब्न मसूद बनकर काज़ितुल क़ुज़ा के ओहदे पर फायज हुए हैं। यह उस कौम के जवान हैं जिनके कौमों में खालिद इब्न वलीद पैदा हुआ था, कि जिसका नाम सुनकर रूम और फारस की फौजें कांप जाया करती थी। जब जंग होती थी, आमने सामने जंग चलती थी, और जब घमासान की जंग होती थी, जंग अपने उरूज पर होती थी, जंग का मंजर जवानी का मंजर होता था। और खालिद इब्न वलीद जब फौज के बीच में, दुश्मन की फौज के बीच में पहुंचकर यह कहता था, अना इब्नुल वलीद ऐनल फारस, उस वक्त रूमियों के पैर कांप उठते थे, दिल लड़क जाते थे। ऐसे जवान थे मज़हब इस्लाम के अंदर। यही वो कौम है जिसके जवान मूसा बिन नुसैर थे, जिसके जवान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। ये उस जवान के सरमाया है, इनको यूं ही जाया नहीं होने दिया जा सकता। इनकी हिफाजत करनी होगी, इनको दीन सिखलाना होगा, इन्हें बतलाना होगा कि वो महबूब जिसने तुम्हारी तरबियत के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जो वो सहाबा किराम जिन्होंने तुम्हारी तरबियत के लिए अपने आप को जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया, जिन्होंने तुम्हारी तरबियत के लिए मक्का की गलियों में खुद को खींचा जाना पसंद कर लिया, वो जवान जो तुम्हारे लिए तख्ते दार पर चढ़ गए, उनकी तुम मरहूने मिन्नत हो, तुम उनके मानने वाले हो। तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि जब तुम रास्तों से गुजरो तो गली और मोहल्ले की औरतें ये कहे कि ये मुसलमानों का जवान गुजर रहा है, देखो इसकी निगाहें नीची हैं, ये निगाह उठाकर किसी गैर मुहरिम को नहीं देखता। जवान ऐसा होना चाहिए। खालिद इब्न सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? कहा अगर जवान अय्याशी पर उतर जाए तो उनके हाथ में जो तलवार है वो तलवार नहीं होती, वो एक खिलौना होता है। और मुसलमानों, एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस, इनके पास एक यहूदियों का इंटेलिजेंस का सरबराह पकड़ कर लाया गया था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही ने उसको पकड़ा तो उसने क्या कहा जानते हो? कहा मुझे छोड़ दो, मुझे भाग जाने दो,
میں تمہیں اپنے ملک کی خوبصورت لڑکیاں لا کر دوں گا، اتنا سونا اتنا روپیہ دے دوں گا کہ اتنا تم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اس سپاہی نے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے ساتھیوں کو لالچ دیتے ہو۔ اس کو گریبان سے پکڑتا ہوا صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا اے صلاح الدین ایوبی سن، اگر تیرے سارے سپاہی تیرے سارے ساتھی اس کی طرح ہیں تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تجھے بیت المقدس فتح کرتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی، تو بیت المقدس پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن ایک بات اپنے اندازے اور اپنی سازشوں کے تحت کہہ رہا ہوں کہ بہت دن تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں رہے گا۔ تو بیت المقدس ہم سے چھین لے گا کیونکہ تو نے یورپ کے طریقوں سے نفرت کی ہے، تو نے یورپ کے رواجوں سے نفرت کی ہے، تو نے یورپ کے پہناوے سے نفرت کی ہے، ان کی طرز زندگی سے نفرت کی ہے۔ لیکن ہم تیرے آنے والی نسلوں کے اندر، تیرے جوان بچوں میں، تیری جوان بچیوں میں ہم یورپ کی ایسی یورپ کی تہذیب کے ایسے دل دادا بنا دیں گے کہ تیری نسلیں یورپ کی طرز زندگی کو اپنانے پر مجبور ہو جائے گی۔ آج مجھے بتلاؤ کیا مسلمانوں کے اندر یورپی تہذیب نہیں آئی؟ مسلمانوں یہ یورپ کی ہی دین ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں کو چھلا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک بات جان لو کہ میں تم سے کم حسین نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ہر طریقے سے مضبوط رکھا، میں کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہوں، اور اس داڑھی کو جو رکھا ہے میری بیوی نے کہا تھا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو راضی کیا، اس کے بعد اس داڑھی کو رکھا ہوں۔ تقریباً 30 سال کی عمر تک میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، کاروباری ہوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر رکھی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ جو میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا۔ لیکن جس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس داڑھی کا چھلا دینا یا کٹا دینا گناہ ہے، اس دن سے آج تک اس داڑھی پر کبھی قینچی نہیں چلنے دی۔ اور یہ جانتے ہو تو میں کیوں بتلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں نے، اسی مالیگاؤں شہر کے لوگوں نے مجھے یہ داڑھی عطا کی ہے، یہ ہاتھ میں جو ڈنڈا سر پہ ٹوپی ہے یہی لوگوں نے عطا کی ہے۔ میں مالیگاؤں آ کر ہی شدہ ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا کہ میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اکیلے جنت میں جانا ہوتا تو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر رات میں روتا، سجدے میں دعائیں کرتا، اس کی عبادت کرتا اور تنے تنہا جنت میں چلے جاتا۔ میں تم سب کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب تم میں طاقت ہے جنت میں جانے کی تو بدلو اپنے آپ کو، چھوڑ دو گناہوں کو۔ موٹر سائیکل پر اپنی سیٹ کے پیچھے اپنی گرل فرینڈ کو بٹھا کر گھماتے ہو نا، چھوڑ دو اس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی بہن اور بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، رات میں اپنے موبائل پر گناہ کی چیزیں دیکھتے ہو نا۔ میرے پاس بھی موبائل ہے اور مجھے امید ہے شاید آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں موبائل کے بارے میں، لیکن اپنے رب سے ایک وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اے پروردگار عالم، آج اس دن جس دن یہ بات کہی تھی اس دن سے لے کر اور جب تک انشاءاللہ زندہ رہوں گا کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اور نہیں دیکھتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں۔ اور عمرہ کرتے وقت یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ جب تک زندہ رہوں گا غازی بن کر جیوں گا، اور جس دن موت آئے گی انشاءاللہ شہادت کی موت مرنا چاہوں گا۔ تو مسلمانوں، اگر جینے کا ہنر چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلنا سیکھو۔ اپنے ان بچوں کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہندوستان کے بڑے عہدوں پر جا کر بیٹھ جائے تو اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو، اپنے آپ کو عزت دار بناؤ۔ جس دن تم دین پر عمل کرنا سیکھ لو گے، خدا کی قسم یہ بچے تمہاری دعاؤں سے IAS IPS آفیسر بن جائیں گے۔ جس دن تم نے ان بچوں کی تربیت کا ٹھیکہ لے لیا، یاد رکھو اس دن تمہارے بیچ میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہونے لگیں گے، محدثین اعظام پیدا ہوں گے۔ آج یہ نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
آپ کو سدھارنا چھوڑ دیا، ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا، فلاں بہت برا ہے، گھر میں بیٹھ کر ارے فلنوا جو ہے نا، دیکھو آج وہ لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، فلنوا نے نا وہ لڑکی کو چھیڑا، فلنوا نے شادی کر لی، دوسرے کی چغلخوری میں لگے ہو، دوسرے کی غیبت میں لگے ہو، دوسرے کے بارے میں گناہ کرنے میں لگے ہو، اپنی فکر کب آئے گی؟ خود معاشرے کو کب سدھارنا چاہو گے؟ اپنی بیٹیوں کی فکر کب آئے گی؟ اپنی بیویوں کی فکر کب آئے گی؟ کس دن جا کر اپنی بیویوں کو جگاؤ گے کہ اٹھو تم بھی ایک ماں ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں یہ فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے میرا امامہ میری پگڑی تیار کر دیا کرتی تھی۔ تم اپنی بیویوں سے کب کہو گے کہ اٹھو میرے بچے کی پگڑی تیار کرو، میرے بچے کی ٹوپی تیار کرو، میرے بچے کو تیار کرو، وہ فجر کی نماز کے لیے جانے والا ہے؟ کب تربیت کرو گے؟ کوشش تو کرو، اپنی بیوی کو مناؤ تو صحیح، اس سے پیار و محبت سے باتیں تو کرو، اس کو سمجھاؤ تو صحیح۔ اگر وہ سمجھ گئی تو تمہاری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس معاشرے کی سب سے نیک نسل ہوگی انشاءاللہ۔ اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے تمہارے بچے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ شہر مسلمانوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں میں نے سنا تھا چند مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کا دور تھا تو سارے لوگ داڑھیاں رکھا کرتے تھے، اب ایک دور آیا ہے، میں نے دیکھا کہ اب کے جوان اپنی داڑھیوں کو کٹا لیتے ہیں، چھلا لیتے ہیں۔ کم سے کم ایسا کام تو کرو کہ جب تم کسی گناہ کو کرنے جاؤ تو تمہیں بھی شرم آئے کہ لوگ دیکھیں گے کہ داڑھی والا کہاں آ رہا گناہ کرنے کے لیے۔ فرشتے تمہارے قدموں کو روکیں گے کہ ارے میرے بھائی وہاں کہاں جا رہے ہو، وہ تمہاری جگہ نہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلو، نہیں بدلو گے تو پوری دنیا مل کر تمہیں کھا جائے گی، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے لیے نہیں بدلنا چاہتے نہ صحیح، اپنی بیٹیوں کے لیے بدلو، اپنی بہنوں کے لیے بدلو کہ تمہاری بہنیں غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، مجبور ہیں، کوئی وجہ ایسی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہماری بہنیں ہمیں چھوڑ کر جا رہی۔ آخر ہمارا معاشرہ ایسا کیوں ہوتا جا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ جس دن ہندی اخبار اٹھا کر دیکھو کم سے کم 30 40 نام دکھتے ہیں کہ فلاں شیخ، فلاں خان، فلاں انصاری، فلاں یہ، فلاں رمیش سے، شریش سے، ان سے نکاح کر رہی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ آخر اس قوم کو اتنی ذلت کیوں؟ جس قوم کی سربلندی کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، کیونکہ اس قوم کے جوانوں کے دل مردہ ہو گئے۔ یہ اپنے آپ کو لوگوں کی تعریفوں میں سننا چاہتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو اور اپنی ضمیر کو مار کر یہ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تم اپنے گناہ کو چھوڑ دو، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، تمہاری بچیاں نیک ہو جائیں گی، تمہارے بچے نیک ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں فرما بردار ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو۔ دیکھو عشاء کا وقت ہو رہا ہے، اتنے لوگ مسجد میں ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہوگی تو بڑی مشکل سے ایک صف ہوگی، بڑی مشکل سے ایک صف ہوگی۔ کیسے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ آسمان سے اللہ اتر آئے تمہیں سدھارنے کے لیے؟ مسلمانوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اٹھو، اب بھی وقت ہے، اٹھ جاؤ، اپنے آپ کو سدھارو، تمہاری نسلیں انشاءاللہ سدھر جائیں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، میں نہیں جانتا کہ ہم نے کتنی خطائیں کی ہیں، اللہ بے شمار خطا کر کے تیرے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ اپنی تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ابو بذنب فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم میں سے بعض نے زنا کیا ہوگا، اللہ کچھ نے شرابیں پی ہوں گی، اللہ کچھ نے غیر محرم لڑکوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بچیوں نے غیر محرم لڑکوں کو دیکھا ہوگا، اللہ ہم گناہ کر رہے ہیں غیر محرموں سے باتیں کر کے، اللہ ہم گناہ کر رہے ہیں تیرے دین کے حدود کو پار کر کے، اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ اے رب العالمین تو ان بوڑھوں کو وہ ہنر دے دے اللہ جو صدیق اکبر کو عطا کیا تھا، اللہ جن کی تربیت سے حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئی، اللہ جن سے عائشہ صدیقہ بن گئی، اللہ ایسا ہنر انہیں عطا کر دے، اللہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم انہیں عمر فاروق کا ہنر دے دے، اللہ
اللہ۔ اللہ حضرت عثمان غنی کا زود و سخا انہیں دے دے اللہ۔ اے رب العالمین علی کرار کی طاقت ادا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے جوانوں کو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس جیسا ہنر دے دے اللہ۔ اے رب العالمین کسی کو تو خالد ابن ولید بنا دے اللہ۔ اللہ کسی کو طارق بن زیاد بنا دے اللہ۔ اللہ کوئی تو محمد بن قاسم بن جائے اللہ۔ اے اللہ کوئی ابو المرصد الغنوی بن کے اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اللہ۔ اے رب العالمین اے پروردگار عالم تو ان بچوں میں کسی کو حسن اور حسین کا ہنر عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین ان میں سے اگر کوئی سیاست میں جانا چاہتے ہیں اللہ تو امیر معاویہ کا ہنر دے دے انہیں اللہ۔ اے رب العالمین میرے جوانوں کی اللہ حفاظت کر لے اللہ۔ اے رب العالمین میری ماؤں کو اللہ اماں ختیجہ کا ہنر دے دے اللہ، وہ اپنی شوہروں کی ایسے اطاعت کریں اللہ کہ اپنے شوہروں کو وقت کا بادشاہ بنا دیں اللہ اور خود رانی بن کے زندگی گزارے اللہ۔ اے رب العالمین میری جوان بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تو اماں عائشہ صدیقہ کی حیا عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین انہیں فاطمۃ الزہرا کے راستے پر چلا دے اللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے شیخ عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ جو اسلام کی زوال کے اسباب اور ترقی کے اسباب کے تعلق سے ہمارے سامنے انتہائی بہترین خطاب فرما رہے تھے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد کیجئے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف نام کے مسلمان مت رہو اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم نام کے مسلمان ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کرو اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن بناؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں آخر میں ہمارے مقررین کرام کا اور تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر میں ختم مجلس کی دعا کر کے میں اس بزم کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔